سلام کا جواب دے لو. وعلیکم السلام. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے نعت پاک کے چند اشارات کے سامنے پیش کروں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جو اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جو اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. یار اس کو دیکھو یار ایک بار ہی، دوسری منگاؤ نا پھر جلدی جلدی. باقی پروگرام ہوں گے کیسے ہوں گے وہ؟ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پھیلائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پھیلائی گئی. سید الاولین سید الاخرین
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اس کو بھی پھر نزدیک کریں نا، والله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق علماء کرام اور سامنے پنڈال میں تشریف فرما ہوئے سامنے اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا،
جس خالق کے کائنات نے آج مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی نسبت سے تعلیم القرآن کے سالانہ اجلاس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجلاس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. زیادہ دیر میں آپ حضرات کے سامنے نہیں رہوں گا، بس چند منٹ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے. امید رہے گی کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے، اور ابھی سے اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنی ہے، یہ جذبہ لے کر بیٹھنا ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. اس سے آپ پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں گے. جو حضرات دائیں بائیں میں کھڑے ہیں وہ بھی سامنے تشریف لائیں. جب آپ اپنا وقت فارغ کر کے گھر سے آ گئے ہیں اور مقصد بھی آپ کا یہی ہے کہ یہاں جا کر دین کی بات سنیں گے، تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں اللہ کا قرآن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جا رہی ہو تو پھر اس مجلس کے اندر خاموشی کے ساتھ باادب ہو کر بیٹھا جائے. میرے ایمانی بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو زندگی کا قیمتی تحفہ دیا ہے. 40 سال 50 سال 60 سال کی یہ زندگی لے کر ہم آئے ہیں. یہ قیمتی سرمایہ میرے اور آپ کے پاس ہے. جس قیمتی سرمایہ کو لے کر میں اور آپ دنیا کے اس بازار کے اندر آئے، اور ہم میں سے ہر کوئی دنیا کے اس بازار کے اندر تجارت کر رہا ہے، اپنی زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو کھو رہا ہے، خرچ کر رہا ہے. اب زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو خرچ کرنے کے بعد اس کے بدلے میں وہ حاصل کیا کر رہا ہے، اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے غور و فکر کی دعوت دی. یہ جو زندگی کا قیمتی تحفہ میں نے تمہیں دیا ہے، زندگی کے اس قیمتی تحفے کو خرچ کرنے کے بعد تم نے پایا کیا ہے؟ اسے کہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے آدمی کو پہلے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ بہت تیزی کے ساتھ میں اور آپ کھوتے جا رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس قیمتی سرمایہ کو کھونے کے بعد میں نے اور آپ نے پایا کیا ہے، میں نے اور آپ نے حاصل کیا کیا ہے. جب میں اور آپ اس دنیا کے اندر آئے، میری اور آپ کی آنکھ کھلی، زندگی کے 24 گھنٹے گزار دیے. وہ 24 گھنٹے اس قیمتی سرمایہ میں سے کم ہو گئے، اور پھر وہی گھنٹے دنوں میں بدل گئے، اور وہ دن سالوں میں بدل گئے. اور آج ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی کے 40 سال گزار لیے، کسی نے 50 سال، کسی نے 60 سال گزار لیے. وہ جو قیمتی سرمایہ وہ لے کر آیا تھا، اس میں سے اس نے 60 سال خرچ کر لیے ہیں. اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کر کہ میں نے زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال گزار دیے ہیں، اب میں نے حاصل کیا کیا ہے. قرآن کریم کے اندر پروردگار نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر
نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ زندگی کے قیمتی سرمایے کو خرچ کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے کیا حاصل کیا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہو، کہاں زندگی کے اس قیمتی سرمایے کو تم خرچ کر رہے ہو، تمہارے رب کو سب معلوم ہے، وہ تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے سے باخبر ہے، تم کہاں زندگی گزار رہے ہو۔ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کل کے لیے کیا تیاری ہے، کون سی کل؟ میں اور آپ جب اس دنیا کے اندر آئے، جب تک میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ میری اور آپ کی آج ہے، یہ سانسیں رک گئی، میری اور آپ کی کل شروع ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس انسان کو موت آئی اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی کل شروع ہو گئی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ 60 سال گزارنے کے بعد کیا حاصل کیا؟ اب کوئی آدمی اٹھے اور وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھنے لگ جائے اور وہ یہ کہے کہ جناب میں نے زندگی کے 40 سال محنت کی دن رات، میرے پاس کوئی اچھا مکان نہیں تھا رہنے کے لیے، اور 40 سال 50 سال کی محنت کے بعد آج میں نے یہ عالی شان مکان بنا لیا۔ میرے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، زندگی کے 40 سال 50 سال محنت کرنے کے بعد میں نے آج اتنا بینک بیلنس بنا لیا، آج میرے پاس اتنی زمین و جائیداد ہے، میرے پاس سواری کے لیے کوئی گاڑی نہیں تھی، آج میرے پاس یہ عمدہ کار بھی ہے۔ یہ ہے میری زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال کی محنت کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے او میرے بندے، اے نادان، یہ جو تو بول رہا ہے کہ میرے پاس مکان ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، زمین و جائیداد ہے، یہ سب کچھ تو آج کے لیے ہے، یہ کل کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ موت آئے گی، سانسیں رک گئی، پھر تجھے جہاں جانا ہے وہاں تیرا مکان ساتھ آنے والا نہیں ہے، وہاں تیرا بینک بیلنس تیرے ساتھ جانے والا نہیں ہے، وہاں تیری پراپرٹی تیرے ساتھ جانے والی نہیں ہے، بلکہ تیرے ناخنوں کے نیچے سے میل کو بھی صاف کر دیا جائے گا، اور صرف کفن کی 2 چادریں پہن کے اور وہی 2.5 گز زمین کا ٹکڑا تجھے نصیب ہونا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ بتا کہ کل کے لیے کیا تیاری ہے، موت کے بعد کے لیے تیرے پاس کیا تیاری ہے۔ کہ یہ سب کچھ جو تم بتا رہے ہو کہ ہمارے پاس مکان ہے، ہمارے پاس زمین و جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، یہ سب کچھ آج کے لیے ہے، اور یہ دعوت فکر جو دی گئی ہے یہ ہر ایمان والے کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، سب کو دعوت فکر ہے کہ کس طریقے کے اوپر زندگی گزارنی ہے، کیا کچھ زندگی کے اندر کرنا ہے۔ کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک دن جو گزر رہا ہے